عرب کی تہذیب۔ سیرت رسول کو پڑھنے کے لیے عرب کی تہذیب اور روایات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عرب تہذیب کے بنیادی قوانین جنگ اور مروت تھے۔ مال غنیمت بہت مقدس ہوا کرتا تھا۔ مال و دولت حاصل کرنے کا ایک برتر ذریعہ جنگ کے بعد ملنے والی غنیمت تھی۔ عرب مروت سے 3 معنی مراد لیتے تھے۔ نمبر 1 مہمان نوازی، نمبر 2 مظلوم کو پناہ دینا، اور نمبر 3 اپنے قبیلے کے قوانین کا احترام کرنا۔ عرب ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ قبیلہ ان کے لیے سب سے بڑھ کر تھا۔ عرب میں تنہا قبیلے کے بغیر رہنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ قبیلے کے بغیر زندگی ناممکن تھی۔ اگر کوئی قبیلہ اپنے کسی فرد کو قبیلے سے نکال دیتا تو کوئی دوسرا قبیلہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ دین، مذہب، صحیح یا غلط، ظلم یا مدد، سب کا انحصار قبیلے پر تھا۔ اگر قبیلے کا کوئی شخص، خواہ وہ ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کے لیے پناہ یا ذمہ داری کا اعلان کر دیتا تو سارے کا سارا قبیلہ اس عہد کا پابند ہوا کرتا تھا۔ اس پناہ کی تصدیق قبیلے کے سردار یا قبیلے کے عمائدین یعنی بڑے سرداروں سے کروانا بھی ضروری ہوتی تھی۔ وعدہ اور اس پر قائم رہنا عرب کے لوگوں کے لیے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ عرب مظلوم کو پناہ دیتے تو اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کی نظر میں مظلوم وہ تھا جو اپنے قبیلے سے نہ ہو، کسی دوسرے قبیلے سے ہو اور پناہ مانگ رہا ہو۔ ہر کسی کے لیے اپنا قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑھ کر اور اعلیٰ تھا۔ قبیلے کا سردار پورے قبیلے پر بھاری ہوتا تھا۔ مال غنیمت کا 1/4 قبیلے کے سردار کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تقسیم سے بچ جانے والا مال بھی سردار کا ہوا کرتا تھا۔ سردار کی اطاعت قبیلے کے ہر فرد پر لازم تھی۔ قبائلی عصبیت اپنے عروج پر تھی۔ اگر کوئی شخص اپنے قبیلے کی مخالفت کرتا یا ان کے مزاج اور خیالات سے مختلف ہوتا تو اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کا اس پر ظلم و ستم جائز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے حق میں نہ تو کوئی آواز اٹھاتا، نہ کسی کو اس پر رحم آتا۔ اگر کوئی قبیلہ اپنے کسی فرد کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیتا تو یہ ایسے تھا جیسے اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ قبیلے سے علیحدہ ہو جانے والے فرد کی شناخت رہتی تھی، نہ زندگی کی ضمانت۔ اب اگر اسے قتل کر دیا جائے یا غلام بنا لیا جائے تو کوئی اس کی مدد کرنے یا بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ کوئی انسان قبائلی پناہ یعنی ذمہ داری میں نہ ہوتا یا بھولا بھٹکا ہوتا تو اسے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ زید بن حارثہ کو اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا۔ غلامی کا مطلب تھا کہ اب وہ انسانوں کے درجے سے نکل کر جانوروں سے بدتر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ مسافر کو راستہ دکھاتے دکھاتے قید کر لیا جاتا۔ سلمان فارسی کو یثرب کا راستہ دکھاتے ہوئے غلام بنا لیا گیا۔ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں اور خرید و فروخت ہوتی تھی۔ غلام کو قتل کرنے کی کوئی سزا نہیں ہوتی تھی، نہ ہی خون بہا دینا پڑتا تھا۔ مالک کو اس کی سانسوں پر بھی حق حاصل تھا اور اس کے جسم پر بھی۔ غلام پر ظلم کرنا مالک کا حق تھا۔ غلام کی اولاد پیدائشی غلام ہوتی تھی۔ مالک سے بھاگ کر آزادی حاصل کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ آزادی کا واحد راستہ غلام کی قیمت ادا کرنا یا اس کے بدلے میں غلام دینا تھا۔ کسی غلام کے لیے خود ایسا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا۔ عرب میں 3 چیزیں بدبختی کی نشانی سمجھی جاتی تھیں۔ نمبر 1 اجنبی یا کمزور ہونا، نمبر 2 غلام ہونا، اور نمبر 3 سیاہ فام ہونا۔ عرب معاشرے میں اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا تو مقتول کا قبیلہ قاتل کے قبیلے سے قصاص لیتا تھا، نہ کہ اس قاتل فرد سے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اسے سکون نہیں ملتا اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں بھٹکتی رہتی ہے۔
وہ روح ہر وقت پیاس پیاس کہتی رہتی ہے، جبکہ اس کے قتل کا بدلہ لے لیا جائے تو اس روح کو سکون مل جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے قتل کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی قبیلہ طاقتور ہوتا تو اسے خون بہا 10 اونٹ ادا کر دیا جاتا۔ یہ تھی انسانی زندگی کی کل قیمت۔ قبیلے کے افراد کی تعداد، مال، جانور، اسلحہ، علاقہ اور جنگ کرنے کی اہلیت قبیلے کو کمزور یا طاقتور بناتی تھی۔ طاقت ہی سب کچھ تھی۔ کمزور قبیلے کے لوگ کچھ مطالبہ نہیں کر سکتے تھے۔ کمزور قبیلوں کے حقوق نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہر قبیلہ قاضی تھا اور فیصلہ کرنے میں آزاد۔ باپ کی غلطی کا بدلہ بیٹے سے اور بیٹے کی غلطی کا بدلہ باپ سے لینا عام تھا۔ ایک سردار کی خواہش پر جنگ کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ عرب میں رہنے والوں کا اثاثہ یہ ہوا کرتا تھا: نمبر 1، خیمہ، انہیں دھوپ اور گرمی سے بچاتا تھا۔ نمبر 2، اونٹنی، سواری اور دودھ کے کام آتی۔ نمبر 3، تلوار، ان کی حفاظت کے کام آتی۔ نمبر 4، جانوروں کا ریوڑ، اور نمبر 5، عورت کو بھی کچھ قبائل اثاثہ ہی سمجھتے تھے اور اسے دوسرے مال کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اونٹ کی سواری سب سے بہتر تصور کی جاتی تھی۔ صحرا کا سخت موسم، ریت میں چلنا اور کئی دن تک پانی کے بغیر زندہ رہنا اونٹ کی اہمیت میں اضافہ کر دیتا تھا۔ اونٹ 10 دن تک پانی پیے بغیر صحرا کے سخت موسم میں اپنی پوری قوت کے ساتھ سامان اٹھا کر سفر کر سکتا ہے۔ اس پر کمزوری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ایسے وقت میں اس کی غذا جنگلی جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کریم نے یہ جانور پیدا ہی صحرا میں رہنے والوں کے لیے کیا ہے۔ زیادہ اونٹ رکھنے والے شخص کو امیر اور خوشحال سمجھا جاتا تھا۔ انعام و اکرام بھی عموماً اونٹوں کی صورت میں دیا جاتا تھا۔ خچر اور گھوڑے بھی سواری کے کام آتے تھے، لیکن صحرا کے سخت اور لمبے سفر کے لیے مناسب نہیں تھے۔ سفید خچر بہت قیمتی تصور کیا جاتا تھا۔ سفید خچر کو اس زمانے میں شاہی سواری کا درجہ حاصل تھا۔ بھیڑ بکریاں بھی پالی جاتی تھیں۔ ان کا استعمال دودھ اور گوشت کی صورت میں ہوتا تھا۔ بھیڑ بکریاں تجارت کے لیے نہیں پالی جاتی تھیں۔ عرب میں جانوروں کے ساتھ ظلم عام تھا۔ زندہ جانوروں کو باندھ کر تیر اندازی کی مشق کی جاتی تھی۔ زندہ جانوروں کے جسم سے گوشت کاٹ لیا جاتا تھا۔ جانوروں کی دم اور گردن کے بال کاٹ لینا عام تھا۔ زندہ اونٹ کی کوہان اور بھیڑ کی چربی والی چکی کاٹ کر کھا لیتے تھے۔ اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کا جانور اس کی قبر پر باندھ دیتے تھے۔ ایسے جانور کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ جانور بھوک پیاس سے مر جاتا۔ کعبے میں پناہ لینے والے کے لیے سب قبیلوں کی پناہ تھی، چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو، اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ اپنے سر پر کافیہ یعنی عرب کا روایتی رومال رکھا کرتے تھے۔ یہ سخت موسم سے بچاتا اور ان کے لیے فخر کا نشان بھی تھا۔ عرب میں داڑھی رکھنے کا رواج عام تھا۔ اس کا تعلق کسی دین سے نہیں تھا۔ اپنی چادر یا پاجامے کو لٹکانا اور پاؤں کے نیچے لینا فخر و تکبر کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے رئیس اور شرفا بچوں کو دودھ پلانے کے لیے معاوضے پر دائیاں رکھا کرتے تھے۔ دودھ پلانے والی دائیاں بیٹوں کو اپنے ساتھ گاؤں لے جاتی تھیں۔ بیٹیوں کے لیے دائیاں گھر پر رکھی جاتی تھیں۔ تمام دنیا سے لوگ حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی زبان میں بہت سے دوسرے الفاظ بھی شامل ہو گئے تھے۔ دودھ پلانے کے علاوہ بچوں کو دیہات میں بھیجنے کا مقصد خالص عربی زبان پر عبور حاصل کرنا بھی تھا۔ عربوں کے لیے ان کی زبان ان کا فخر تھا۔ زیادہ تعداد میں شادیاں کرنا ان کی ثقافت تھی۔ عرب میں بیویوں کی تعداد یا حد مقرر نہ تھی۔ شادی کے لیے دلہا دلہن کی عمر میں فرق کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر یعنی 9 یا 10 سال میں کرنا عام تھا۔
دلہن کی عمر بیٹی یا پوتی کے برابر ہونے کے باوجود شادی عام تھی۔ بالکل اسی طرح دلہا کی عمر بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ عورتیں اپنے ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی تھیں۔ شادی کے لیے سرپرست کی رضامندی ضروری تھی۔ باپ کے مرنے یا طلاق دینے پر سوتیلا بیٹا اپنی والدہ سے شادی کر لیتا تھا۔ عورتوں کے لیے بھی دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنا عام تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ عرب اپنی بیٹی کی شادی اپنے سسرال میں یا اپنے والد کے سسرال میں کر کے سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی ماں کا بدل اپنے سسرال والوں کو دے دیا ہے۔ عرب میں عورتوں کے بارے میں مختلف رویے پائے جاتے تھے۔ کچھ قبیلوں میں عورت کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ کچھ قبائل کی سردار عورتیں تھیں۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی سجاح بنت حارث اپنے قبیلے کی سردار تھی۔ جنگ اور صلح کی وجہ عورتیں بنتی تھیں۔ بدوی عورتیں مردوں کی طرح دلیر ہوتی تھیں۔ ان عورتوں کے دل میں ڈر یا خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کچھ قبیلے عورتوں کو کم تر مخلوق سمجھتے تھے۔ یہ منقولہ جائیداد تھی۔ عورت وراثت میں تقسیم ہوتی اور کسی سے بھی اس کا لین دین کیا جا سکتا تھا۔ بیٹی کا پیدا ہونا منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مگر تمام قبائل میں ایسا نہ تھا۔ قریش کے قبیلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے خلاف تھے۔